آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ سرکار دو جہاں مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ نبی مکرم شفیع معظم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حصول برکت، نزول رحمت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ سب سے بہترین زمانہ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ تھا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ بہترین تھا۔ اس کے بعد تابعین جو صحابہ کی صحبت پانے والے افراد تھے ان کا زمانہ بہترین تھا۔ اس کے بعد پھر فتنوں کا دور شروع ہو گیا۔ ہر دن نئے نئے فتنوں نے جنم لینا شروع کر دیا۔ لوگوں کو گمراہ کرنے کا سلسلہ تیز سے تیز ترین ہوتا چلا گیا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اسے دارالفتن اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ پہلے تو فتنے ملکوں کے اندر ہوا کرتے تھے، پھر شہروں کے اندر فتنے پیدا ہوئے، پھر علاقوں میں فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب دور وہ آ چکا ہے کہ گھر گھر فتنے ہو چکے ہیں۔ باپ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، ماں کوئی اور فرقے سے تعلق رکھتی ہے، کبھی باپ انگوٹھے چومنے والا ہے تو ماں بدعت کہنے والی ہے، کوئی یا رسول اللہ کہہ کی صدائیں لگانے والا ہے تو کوئی یا رسول اللہ کہنے والوں کو گھر کے اندر ہی مشرک کہنے والا ہے۔ یہ جو فتنوں کا دور آج آ چکا ہے، ان فتنوں سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ فتنے کس انداز سے لوگوں کے اندر گمراہیت کو پیدا کرتے ہیں؟ فتنوں سے انسان کو نقصان کتنا پہنچتا ہے؟ یہ چند باتیں آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہیں۔ بہت ہی توجہ کے قابل گفتگو ہے، خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے، میرے نوجوان جو ساتھی ہیں وہ خاص طور پر آج کی گفتگو کو توجہ سے سنیے گا، اور پھر ہر ایک خود اپنے آپ کو دیکھے کہ میں اس وقت کہاں کھڑا ہوں۔ آنے والا دور فتنوں کا دور ہوگا، بلاؤں، آزمائشوں اور گمراہیت کا دور ہوگا۔ ان سب باتوں کی خبر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے دے چکے ہیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرور عالم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنۃ، یعنی دنیا میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں صرف فتنہ اور آزمائش ہی باقی رہ جائے گی۔ اتنے فتنے ہوں گے کہ گویا ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے فتنے ہی فتنے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال
الفتنا، فرمایا فتنے رات کی تاریکی کے حصوں کی طرح چھا جانے والے ہوں گے. کقطع اللیل المظلم، رات کے تاریکی کی طرح فتنے چھا جانے والے ہوں گے. فتنوں کا عالم کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ ان فتنوں میں صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، لیکن شام کو وہی بندہ کافر ہو چکا ہوگا. شام کو وہ بندہ مومن مسلمان سویا ہوگا، وقت گزارے گا، صبح اٹھے گا تو کافر ہو چکا ہوگا. فرمایا کہ دنیاوی ساز و سامان کے عوض بندہ جو ہے وہ دنیاوی مال و دولت ساز و سامان کی وجہ سے وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا. کیا ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود نہیں؟ لوگ دنیا کے اندر آج کل کے دور کے اندر کوئی پیسے کی وجہ سے دین بیچ رہا ہے، کوئی عورتوں کے وجہ سے دین بیچ رہا ہے، کوئی شہرت کے نام پر غیر مسلموں سے تعلق بنا کر اپنے دین کو بیچ رہا ہے، کوئی دین کا لبادہ اوڑھ کر دین کو بیچ کر اپنے دین کو داؤں پر لگا رہا ہے. دین سکھانے والے بھی، دین سیکھنے والے بھی گمراہیت کی طرف چلے جا رہے ہیں. قوم کے وہ رہنما جنہوں نے قوم کو فتنوں سے بچانا تھا، قوم کے وہ لیڈر جنہوں نے رہنمائی کر کے قوم کو غلط راستے سے بچا کر سیدھے راستے کی طرف لے کر جانا تھا، آج وہی قوم کے ایمان کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. انسان کا پتہ اس کے دوستوں سے چلتا ہے، اس کی صحبت سے چلتا ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس طرح انسان کا پتہ چلتا ہے. اور آج ہم اپنے ماحول کو دیکھ لیں، آج اپنی گیدرنگ کو دیکھیے، اپنے دوستوں کو دیکھیے، اپنے گھر کا ماحول دیکھ لیجئے، آپ کا وقت کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. پہلے دور میں تو یہ ہوتا تھا نا کہ آپ کسی دوسرے ملک میں، کسی دوسرے علاقے میں، شہر میں جا کر کسی کی بات سنتے تھے، کسی کے پاس بیٹھتے تھے، کسی کی آپ صحبت اختیار کر کے اس کے نظریات کو اپناتے تھے. اب وہ دور چلا گیا. اب آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں، اب آپ کو لندن، UK، یورپ جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے موبائل کے اندر ہی وہ سب افراد موجود ہیں. جس کو چاہے سن لیں، جس کو چاہے دیکھ لیں، جس کو چاہے اپنا آئیڈیل بنا کر آپ اس کے نظریات کو اختیار کر کے اپنے دین کو خراب کریں یا دین کو سدھار لیں. یہ آپ کے سامنے ہے، چوائس آپ کی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں. لوگ انسپائر آج کس سے ہوتے ہیں، متاثر کن چیزوں سے ہوتے ہیں؟ لوگ شہرت سے متاثر ہوتے ہیں. بندہ مشہور ہے، بس اس کی ہر بات ہی ٹھیک ہے. یہ بندہ سیاسی اعتبار سے بڑے قد والا ہے، بس جناب یہی ٹھیک ہے. آج اس چیز کو سوچنے کی بجائے کہ میں جس کے پیچھے جا رہا ہوں یہ میری آخرت خراب کرے گا یا آخرت کو تباہ کرے گا، اس کے پیچھے چل کر، اس کو فالو کر کے میں اپنے ماں باپ سے دور ہو رہا ہوں، رشتہ داروں سے دور ہو رہا ہوں، اپنے رشتوں کا تقدس ختم کر رہا ہوں، اپنی زبان کا پاس نہ رکھتے ہوئے غیروں کی غلامی کی طرف جا رہا ہوں. یہ سوچنے کے لیے آج کا مسلمان تیار نہیں. آج کے نوجوان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جناب مجھے آسائشیں چاہیے، مجھے چھوٹی ہی عمر میں بڑا مقام چاہیے، دولت چاہیے. نوجوان کی کامیابی آج یہ ہے، نوجوان اس کو کامیابی سمجھ رہا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے نت نئی فحاشی اریانی غلط چیزوں کو دیکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ بس جناب ایک لڑکی اچھی خوبصورت مل جائے بس میں کامیاب ہوں. کیوں ایسی سوچ بن رہی ہے؟ کیونکہ میڈیا یہی چیز دکھا رہا ہے، سوشل میڈیا اسی چیز کو سامنے رکھ رہا ہے.
آج گھر گھر کے اندر ٹک ٹاکر پیدا ہو چکے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے بچے ٹک ٹاکر بن کر ویڈیو بنا کر ہمارا منہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ ابا جی یہ دیکھیے. اور ابا جی بھی اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو اس طرف لگا کر اس دھن کے اندر کے بچوں کے ذریعے پیسہ کمایا جائے گا. ایک وقت وہ تھا کہ ماں باپ کی خواہش ہوتی تھی کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو تعلیم دلائی جائے, قرآن پڑھایا جائے, بچوں کو اخلاقی اقدار, بچوں کو آداب کی تعلیم دی جائے تاکہ معاشرے کے بہترین فرد بن کر یہ ہمارا نام روشن کریں. لیکن آج بچپن کے اندر ہی باپ ماں بچوں کو تعلیم یہ دے رہے ہیں کہ بیٹا ناچنا ایسے ہے, گانا ایسے ہے, اس طرح ایکٹنگ کرنی ہے, گویا بچے ماں کے پیٹ سے ہی ایکٹر پیدا ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ان فتنوں کی وجہ سے ہے جو ہمارے زمانے میں عام ہو چکے ہیں. ورنہ کیا آپ لوگوں نے وہ دور نہیں دیکھا؟ آج سے زیادہ نہیں, صرف 20-25 سال پیچھے چلے جائیے کہ صبح فجر کی نماز میں کیسے قرآن پڑھنے والوں کی لائنیں لگا کرتی تھی. گھر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی, نعتوں کی آواز آیا کرتی تھی, لوگ نعتیں سن کر آنسو بہایا کرتے تھے, مدینے کی یاد میں رویا کرتے تھے, مکہ پاک کی حاضری کے لیے تڑپ جایا کرتے تھے. اور آج بدقسمتی سے آج ہمارے محافل کے اندر, آج ہمارے اجتماعات کے اندر ایسے ماڈرن نعت خوانوں کو ہم نے بلانا شروع کر دیا, ایسے ماڈرن نام نہاد مذہبی لوگوں کو بلانا شروع کر دیا کہ مذہب ان کے نہ چہرے میں نظر آتا ہے, نہ ان کے کردار میں نظر آتا ہے, نہ ان کے لباس میں نظر آتا ہے. اور ہم خوش ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں جو تھوڑی دیر کے لیے ہمیں ہنسائے, لطیفے سنائے. نہ انہیں قرآن پڑھنا صحیح آتا ہے, نہ نبی کی حدیث انہیں صحیح بیان کرنا آتی ہے, نہ وہ خود نمازی ہیں, نہ دوسروں کو نمازی بناتے. لوگ کہتے ہیں واہ بھائی واہ, ہماری محفل کو 4 چاند لگا دیے کیونکہ آپ کی شہرت ہو گئی اس کی وجہ سے. تو خدا را ان فتنوں کو سمجھیے, یہ فتنے آئیں گے, ہر دور پہلے سے بڑھ کر خراب آئے گا. ہر دور کے اندر ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی, لیکن اللہ کا کرم ہے, مالک کا اس امت پر احسان ہے کہ اللہ ہر دور کے اندر ایسے افراد معاشرے کے اندر پیدا کرتا رہتا ہے کہ جن کے عمل کی وجہ سے, جن کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے لوگ اپنا ایمان بھی بچاتے ہیں, اخلاقی اقدار کو بھی بچاتے ہیں, لوگ اپنا دین بھی درست سیکھتے ہیں, دنیاوی اعتبار سے بھی لوگ بہترین چیزیں سیکھتے ہیں. ہمیں ایسے لوگوں کی تلاش ہونی چاہیے, ایسے لوگوں کے قریب بیٹھنا چاہیے. دین سے دوری, دنیاوی علوم کی طرف رغبت, یہ سب سے بڑی ہماری کمزوری مسلمانوں کی ہوتی چلی جا رہی ہے. سینکڑوں افراد یہاں جمعہ کے اجتماع میں موجود ہیں. ہر بندہ خود پوچھے کیا مجھے درست قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہو سکتا ہے کتنوں کے ندامت سے سر جھک جائیں, لیکن اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کو انگلش آتی ہے, جن کو اداکاروں کے نام پتہ ہیں, جن کو فلموں کے نام پتہ ہیں, جن کو جناب سیاستدانوں کے بارے میں پتہ ہے, ہو سکتا ہے بڑی تعداد کے جناب ہمیں پتہ ہے, لیکن کیا قرآن کا پتہ ہے؟ کیا اپنے نبی کے گھرانے کا پتہ ہے؟ کیا اہل بیت طہار کے بارے میں پتہ ہے؟ کیا ہمارے اسلاف کے بارے میں ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ. جب ہمیں نہیں پتا تو ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بچوں کو وہی سکھاتے ہیں کہ جو ہم سیکھے ہوتے ہیں. چند دن پہلے کسی نے مجھے ایک ویڈیو کلپ بھیجا واٹس ایپ پر کہ کسی اسکول کے اندر, یہی پاکستان کا اسکول کا نام نہیں لے رہا میں, اسکول کے اندر, ہمارے یہاں بھی اس علاقے کے اندر بھی وہ اسکول کی شاخیں ہیں, برانچز ہیں. اسکول کے اندر ایک ماں جاتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ یہ آپ کی اسلامیات کی بک ہے, اس میں لکھا ہے محمد خاتم النبیین, اور بچے کو آپ نے خاتم النبیین کٹوایا ہوا ہے, آپ نہیں پڑھا رہے, وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مشکل ہے, بچے کی زبان پر مشکل سے جاری ہو رہا ہے. کہا اتنی انگلش کی پوری کتاب ہے اسلامیات میں, وہ ساری بچے کے لیے آسان ہے, کیا یہی 2 لفظ مشکل ہیں؟ کہا نہیں, یہ بچے کو ہماری پالیسی نہیں, یہ آپ بچے کو ہم نہیں پڑھا رہے, جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو پھر پڑھا دیں گے. کہا ابھی کیوں نہیں پڑھا رہے؟
کہا نہیں پڑھا رہے، ہم نہیں پڑھائیں گے، کاٹ دیا کتاب سے۔ پھر اللہ کے لفظ اللہ کے آگے کچھ جملے اللہ کی شان میں وہ کٹوا دیے، نبی کریم علیہ السلام کے آگے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کٹوا دیا، کہا یہ مشکل ہے بچوں کے لیے، مسلمانوں کا اسکول ہے۔ تو جب زیادہ ماں نے اصرار کیا، اس نے کہا کہ میں نے اصرار کیا زیادہ کہ آپ پڑھائیں بچوں کو، ہم آپ کو فیس پے کرتے ہیں، مسلمانوں کا اسکول ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ چیزیں آپ نے پڑھانی ہے تو اپنے بچے کو گھر لے جائیں، ہم نہیں پڑھائیں گے۔ یہ ہمارے اسلامی مسلمانوں کے اسکول کا عالم ہے، تو غیر مسلموں کا تو کہنا کیا ہوتا؟ ان کا تو مشن ہی یہ ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو، نئی نسل کو خراب کیا جائے۔ اور آج کا مسلمان ایسے اسکول میں بچوں کو بھیج کر فخر سے کہتا میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھتا ہے، وہ میرا بچہ بڑی 10,000 فیس پے کرتا ہوں میں۔ اللہ کے بندے ذرا یہ تو دیکھیے آپ کے بچوں کی رگوں کے اندر کیا زہر گھولا جا رہا ہے۔ آپ کی بچیاں صبح جس طرح کا یونیفارم پہن کر جاتی ہیں، کبھی ایک نظر دیکھیے بچی کو غور سے، کبھی حیا کی نظر سے دیکھیے۔ آپ کی بچیاں، یہ 10-12 سال کی جو آپ کی بچی ہے یا 8 سال کی بچی ہے، یہ بچی کس طرح کا یونیفارم پہن کر اسکول جا رہی ہوتی ہے۔ آپ کے لیے تو ایک بیٹی ہے، لیکن کتنے حیوان، کتنے شیطان صفت لوگ آپ کی بچی کو گندی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات آ کر آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں کہ آج 4 سال کی بچی بھی محفوظ نہیں ہے، آج 5 سال کی کیا 3 سال کی بچی بھی درندوں سے محفوظ نہیں ہے، تو آپ کی بچی کو کون بیٹی کی نظر سے دیکھ رہا ہوگا؟ پھر آپ کہتے ہیں جناب زمانہ خراب آ گیا ہے، لوگوں کی نظریں گندی ہیں۔ بھائی آپ کیوں اس طرح کا ماحول خراب پیدا کرتے ہیں؟ کیوں اس طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں معاشرے کے اندر؟ آپ دوسروں کو نہیں اتنا سدھار سکتے، اپنے گھر کو تو سدھار سکتے ہیں۔ یہ وہ فتنے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے اندر آ چکی ہیں، جس نے ہمارے بچوں کے ذہنوں کو بھی خراب کر دیا، جس نے ہمارے اپنے ذہنوں سے بھی شرم و حیا کو ختم کر دیا کہ ہمیں نظر ہی ایسی چیزیں نہیں آتی۔ اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو آپ اس طرح کا جب لباس پہنا کر اپنے پیچھے بے پردہ لے کر جا رہے ہوتے تو خدارا تھوڑا خیال کریں، معاشرے کے اندر آپ کیا چیزیں ہلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ خود کبھی بچوں سے پوچھئے، اللہ رسول کی باتیں کیجئے بچوں سے، کبھی پوچھئے، کبھی نماز سن کر بچوں سے دیکھیں، بیٹا نماز سناؤ، کلمے سناؤ، بتائیے ہمارے نبی کا نام کیا ہے، ہمارے پیارے پیارے صحابہ کرام کے نام کیا ہے، ان کی مبارک سیرت، یہ رول ماڈل ہے ہمارے لیے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے۔ اگر ہم ان کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ان کے بارے میں نہیں جانیں گے، تو پھر ہم نے پڑھنا کیا ہے؟ کیا پڑھنا ہے ہم نے؟ تو ان فتنوں کو میرے پیارے اسلامی بھائیوں دیکھیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے جب مدینہ کے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ اکرام سے پوچھا جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم بھی دیکھ رہے ہو؟ صحابہ اکرام نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَوَقَعِ الْقَطَرِ، میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح دیکھ رہا ہوں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تا قیامت مسلمانوں کے لیے ہر گھر میں جو فتنے پیدا ہوں گے اس کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، فرمایا انسان کے لیے اس کے اہل و عیال میں فتنہ ہے، اس کے مال میں فتنہ ہے، اور اس کے آس پڑوس میں فتنہ اور آزمائش ہے۔ یہ آزمائش ہے ہماری، ان آزمائشوں سے نکلنا ہمیں کیسے ہے؟ نبی کریم علیہ السلام کے راستے پر چل کر ہم نے ان آزمائشوں سے بچنا ہے۔ ایک اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا کہ بے شک تمہارے مال اور تمہارے بیٹے، تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے زینت بھی ہے، نعمتیں بھی ہیں، لیکن جب ان نعمتوں کا استعمال غلط ہو جائے تو پھر یہ چیزیں فتنہ بن جاتی ہیں۔ ہم نے مال کو بھی درست جگہ استعمال کرنا ہے، اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھی کر کے اپنی قبر و آخرت کو ہم نے اچھا بنانا ہے۔ موجودہ دور کے اندر سوشل میڈیا جس انداز سے فتنوں کو پروموٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے، یہ کس سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ خدا را میرے تمام نوجوان ساتھی اور جتنے بھی لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا یہاں مسجد میں موجود ہیں، آپ سب سے چند باتیں عرض کر رہا ہوں، ان کا خاص طور پر آپ نے خیال کرنا ہے۔ نمبر 1، آپ کے موبائل کے اندر کس طرح کی ویڈیو ہوتی ہیں، کن کن واٹس ایپ گروپ کے اندر آپ موجود ہیں، وہاں پر کس طرح کا کنٹینٹ آتا ہے، مواد آتا ہے، کس طرح کی ویڈیو تحریریں اور کس طرح کی آڈیوز آتی ہیں، یہ دیکھ لیں۔ ان گروپس کے اندر لوگ قادیانی لوبی، غیر مسلم، یہودی، عیسائی، ہندو اور نہ جانے کتنے غیر مسلم اور مسلمانوں کے نام پر کتنے مرتد فرقے مسلمانوں کے اندر فتنے پھیلا رہے ہیں، غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں۔ یہ آپ کو نہیں پتہ چل سکتا کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے۔ ابھی کل ہی میں مسجد سے جا رہا تھا تو مجھے ایک نمازی نے کہا، جمعے کے شاید نمازی ہوں گے، اس نے کہا امام صاحب خاص طور پر اس بات کو اس جمعہ بیان کریں کہ لوگ حدیث پاک کا انکار کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، پرویزیت کی طرف لوگ جا رہے ہیں، حدیث کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کو مانیں گے۔ میں پوچھتا ہوں کہ ذرا یہ بتائیے یہ قرآن کیا ہے؟ کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ کس نے کہا قرآن ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے بتایا کہ یہ قرآن ہے۔ حدیث کس نے بتایا یہ حدیث ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن بھی اسی زبان سے نکلا جس زبان سے حدیث نکلی۔ قرآن کو مان رہے ہو، حدیث کا انکار کر رہے ہو، اسی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے نا یہ کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ فرق دونوں میں صرف اتنا ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، حدیث کے الفاظ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے، لیکن معنی مفہوم یہ بھی اللہ کی طرف سے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے تھے۔ آپ جو بھی کلام کرتے وہ وحی خدا ہوتی تھی۔ اللہ کریم قرآن مجید میں محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک گفتگو کے بارے میں فرماتا ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، یہ جو بھی بولتا ہے وحی خدا ہوتی ہے۔ امام اہل سنت کہتے ہیں وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، وہ زبان جس کی ہر بات وحی خدا، چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی احادیث پر عمل کرنا، آپ کے احادیث کو ماننا، یہ عین دین ہے۔ حدیث کا انکار کرنے والا وہ قرآن کو کیسے سچا مان سکتا ہے؟ قرآن بھی تو اسی نبی پاک کا بتایا ہوا رب کا کلام ہے۔ تو یہ فتنے جو اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، نہ جانے کیسی کیسی احادیث عام کی جا رہی ہیں جو واقعی حدیث ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے ایسے تمام گروپ سے نکل جائیے۔ مستند جو علماء ہیں، مستند سنی علماء ہیں، عاشق رسول علماء ہیں، ان سے رابطے میں رہیے، ان کے جو گروپس ہیں ان میں شامل رہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سوشل ویب سائٹس، یوٹیوب ہو، فیس بک ہو یا اس طرح کی دیگر سوشل ویب سائٹس ہیں، انسٹاگرام پر آپ جاتے ہیں، آپ ٹویٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں یا آپ اور سوشل ویب سائٹس کی طرف جاتے ہیں، تو خدا را دیکھ لیں کہ آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ جو چیز ایک مرتبہ دیکھتے ہیں تو جناب اوپر جو ہے نا غیر مسلم وہ سب نوٹ کر رہے ہیں بندہ کیا دیکھتا ہے، پھر اسی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے وہ لانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیوں ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کیا چیزیں شوق سے دیکھتے ہو۔ آپ نعتیں سنیں، آپ کے سامنے نعتیں آنا شروع ہو جائیں گی، علماء کرام کے بیان سنیں، یہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ غلط ویب سائٹ کی طرف جائیے، غلط آپ کچھ چیزیں دیکھنا شروع کریں، اسی طرح کی چیزیں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔
آپ نہیں دیکھیں گے، وہ ایڈز کی صورت میں آپ کے سامنے بار بار چیزیں کریں گے، اور آپ ایک مرتبہ کلک کیا ادھر گئے تو فوراً پھر لائن لگ جائے گی آپ کو۔ تو یہ غور کر لیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بات آپ کے دل پر اثر کرے اور آپ کی دنیا اور آخرت خراب ہونا شروع ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے کہا حضرت میں آپ کو قرآن سنانا چاہتا ہوں، فرمایا مجھے نہیں سننا۔ وہ بندہ غلط آدمی تھا، بدعتی آدمی تھا، گمراہ آدمی تھا، اس نے کہا امام صاحب حدیث سنانا چاہتا ہوں، پہلے کہا قرآن سنانا چاہتا ہوں، فرمایا میں نہیں سنوں گا، کہا حدیث سن لے، کہا نہیں سنوں گا، منع کر دیا۔ حضرت یہ سننے کا نہیں، بالکل نہیں سنوں گا، میرے کان بند ہیں۔ جب وہ بندہ چلا گیا تو اس نے کہا حضرت سننے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے میں توجہ سے بات سنتا، یہ قرآن پڑھتے پڑھتے اپنی طرف سے کچھ مکس کر دیتا تو میں خود بھی کہیں وہ بات میرے دل پر اثر نہ کر جاتی۔ ہمارے علماء تو اس طرح ان بد مذہبوں سے بچا کرتے تھے، اور آج کہا جاتا ہے جناب مسئلہ ہے کوئی نہیں، کسی بد مذہب سے ملو، کسی دین بیزار بندے سے ملو، کسی سیکولر سے ملو، کسی لبرل سے ملو، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اچھا تمہارا اتنا دین مضبوط ہے، تمہیں دین کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ چار باتیں سن کر سوشل میڈیا پر چار لوگوں کو سن کر آپ دین کے ٹھیکیدار بن چکے، آپ کو دین کے بارے میں ساری سمجھ آ چکی، اور جس بندے نے اپنی زندگی کے 20-25 سال دین سیکھنے سکھانے میں لگائے، آپ اس سے بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو خدارا علماء سے دوستی کیجئے، جب بھی کبھی مسئلہ ہو، پریشانی ہو، ملاقات کیجئے۔ یہ بھی یہاں پر عرض یہ بھی کروں گا کہ صرف ایسا نہ کیا کریں واٹس ایپ، رات کو آنکھ کھلی واٹس ایپ چھوڑ دیا، حضرت مسئلہ بتا دیں۔ دین کی یہ قدر نہیں ہے، کوشش کریں ملاقات کیا کریں، مسئلہ پوچھنا ہو گھر سے مسجد آئیے، ملاقات کریں، حضور یہ مسئلہ پوچھنا تھا، مسئلہ پوچھئے۔ یہ کیا بات ہوئی صبح اٹھ کر تھوک کے حساب سے آپ نے سلام لکھ کر بھیج دیا، اب 100 بندوں کے سلام موبائل پر آ گئے، اسٹیکر بنے ہیں، ٹھیک ہے جی امام صاحب جواب دیتے رہے، امام صاحب نے جواب نہیں دیا، چلے جی بندہ مغرور ہو گیا۔ تو یار یہ کون سا طریقہ بھائی؟ آپ کو سلام کرنے کا شوق ہے، آئیے ہاتھ ملائیے، محبت سے گلے ملیے، ہم حاضر ہیں آپ کے لیے۔ جمعہ کی نماز میں تو سلام پھیرتے ہی آپ کہتے ہیں مسجد سے باہر۔ کتنے ایسے نمازی ہوتے ہیں بعض اوقات جب کبھی ملاقات ہوتی کہ حضرت وہ آپ کہاں سے؟ جناب آپ کے مسجد کے امام ہیں۔ اچھا تو آپ کہاں ہوتے ہیں؟ حضرت میں جمعہ ادھر ہی پڑھتا ہوں۔ کبھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی یار آگے چل کر دیکھ لیں ہمارا امام بھی کون ہے۔ یہ کئی مساجد کے اندر ایسا مسئلہ ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں جمعہ پڑھیں، پہلے وقت میں آ کر بیان سنا کریں، نماز پڑھیں، پوری نماز پڑھیں، اللہ سے دعا کریں، صلاۃ و سلام نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کریں، مصافحہ کر کے جائیں۔ جو عالم ہوتے ہیں واقعتاً دین کے عالم ہوتے ہیں، باعمل علماء ہوتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ وارث ہوتے ہیں، یہ قیامت کے دن کروڑوں لوگوں کو شفاعت کر کے جنت میں لے کر جائیں گے۔ اللہ ہمیں عالموں سے محبت کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔